الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی، ایک تو آپ جب پرچی لکھتے ہیں نا، انتہائی غیر ذمہ داری سے لکھتے ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے، کون مولوی؟ جب نام ہی نامعلوم ہے تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہے کہ سگریٹ کا کاروبار جائز؟ بالکل ناجائز۔ اگر جراب پہن کے اوپر موزے پہن لیے چمڑے کے تو بالکل، یعنی اگر مقیم ہے تو 1 دن رات، مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے، بس وہ موزے نہیں اتاریں گے۔ اگر پیشاب کے قطروں کے ساتھ کوئی مادہ بھی نکلتا ہے سفید، اس کے لیے بھی غسل نہیں ہے، وہی وضو کافی ہے۔ میری بیٹی جو ہے الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے، کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اس کو صحیح یمین دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق دے، چونکہ اسلام میں حضور پاک نے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، کنگھی میں، ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دی ہے۔ عام کافر تو کافر ہوتا ہے، زندیق وہ ہوتا ہے جس نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی ہو۔ زندیق کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کافر کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ زیادہ پانی ضائع کرنا بالکل، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو فطرت تسلیم کرتی ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم کے جو نابالغ بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، شاید اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، سردی کی وجہ سے ماں غسل میں تاخیر کر سکتی ہے، کس بات کا؟ جنابت کا غسل یا حیض کا؟ حیض کا غسل تو تب ہوگا جب اس کے ایام پورے ہوں گے۔ جنابت کا غسل جو ہے وہ گرم پانی کر کے کر لیں۔ میرے دوست کی زندگی میں سکون نہیں۔ ابھی آپ نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں، اسی میں سکون انشاءاللہ ملے گا۔ حق جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن، حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر عمل کرتے ہوں گے۔